کیا نماز تراویح پڑھنے کے بعد نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی تہجد، تراویح، وتر، قیام اللیل، صلاۃ اللیل ایک ہی نماز کے طور پر پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی دو نمازیں نہیں پڑھی، یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، یاد رکھنا، تہجد، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یہ ساری ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ الگ الگ نمازیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ساری نبوی زندگی 11 یا 13 رکعتوں سے زیادہ کبھی زندگی میں ایک دن بھی نہیں پڑھی، ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے تہجد الگ پڑھی ہو اور تراویح الگ پڑھی ہو، پیارے پیغمبر سے نہیں ثابت۔ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر ہم نبی سے بڑھ کر عمل کریں گے ہمارے منہ پر مارا جائے گا، اور رب کو نہیں چاہیے وہ عمل۔ اگر نماز وتر ادا کریں تو تہجد پڑھنی ہو تو کیا حکم ہے؟ بھئی اگر کر لی آپ نے نماز وتر ادا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تہجد عشاء کے ساتھ آپ نے وتر پڑھ لیے، اللہ نے اٹھنے کی توفیق دے دی، آپ تہجد پڑھ لیں، آپ کی تہجد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وتر کو توڑنے کی پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی سے وتروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ افضل یہی ہے کہ بندہ رات کی آخری نماز وتر کرے، لیکن اگر اس خدشے سے عشاء کے ساتھ پڑھ لیے کہ اٹھ نہیں سکتا، پھر اللہ نے توفیق دے دی ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ کیا نماز وتر کی قضا ہے؟ اگر رہ گیا تو کب تک ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی، نماز وتر کی قضا ہے۔ اگر تو آپ فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو وتر کو وتر کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا من نام عن صلاتنا ونسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا، جو نماز سے سویا رہا یا کسی کو نماز بھول گئی، جب اس کی آنکھ کھلی ہے، جب یاد ہے اسی وقت پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے۔ اور اگر آپ نے سورج نکلنے کے بعد پڑھنے ہیں وتر، تو پھر وتر کو وتر کی شکل میں نہیں پڑھنا، پھر ان کو جفت بنا لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وتر رہ جاتے تھے رات کی نماز، تو آپ صبح کو 11 کی بجائے 12 رکعتیں پڑھتے تھے، سورج نکلنے کے بعد پھر 11 نہیں پڑھتے تھے۔